اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المذنبین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم صلوات پر محمد سید ذیشان عباس رضوی صاحب واسطے ایک سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک الحمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر درود پاک پاک اللہم صلی میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دل میں چاہے کہ نوجوان دی اس دنیا تو رخصتی ہوگی، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران دی بڑی معروف آیت مجیدہ پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت مجیدہ نو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں تین جگہ دیتی ہے، تین مرتبہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ سورہ آل عمران چ بھی موجود ہے، سورہ انبیاء چ بھی موجود ہے، سورہ العنکبوت چ بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ خالق نے یہودیاں مخاطب ہو کے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ایک مرتبہ خالق نے کفار نو آکھیا کل نفس ذائقۃ الموت، اور ایک مرتبہ مومنین نو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تین مرتبہ اس آیت مجیدہ نو خالق نے قرآن جگہ دی۔ یہ مطلب خاص و عام تک اللہ نے گل پہنچائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ لینا ہے، ہر نفس موت کو چکھے۔ یہ دی تشریح وچ اسی کچھ توجہ شاید کٹ کیتی ہے اور اساں سمجھیا کہ جتنے نفس دنیا تے ہون گے سارے مر جان گے۔ اس آیت وچ مرن دا تذکرہ نہیں، ذائقہ نہیں کرتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ چار لفظ نے جی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھے گا۔ جو نفس ہے وہ موت کا ذائقہ لے گا، ہر نفس مرے گا نہیں، ہر نفس کو موت نہیں، ہر نفس موت کو چکھے گا ضرور، ذائقہ ضرور لے گا۔ وہ نفس رسول بھی ہو تو موت کو چکھے گا، وہ نفس نبی بھی ہو تو موت کو چکھے گا، نفس پیغمبر بھی ہو تو موت کو چکھے گا۔ بہرحال جو نفس ہے وہ موت کو چکھے گا ضرور، ذائقہ ضرور لے گا۔ مرے گا ہر نفس نہیں، ذائقہ ضرور لے گا۔ یہ مطلب ہے کہ اس آیت مجیدہ جو تین مرتبہ خالق نے لفظ ذائقہ استعمال کیتا ہے، یہ مطلب ہے کہ کوئی ذائقہ ہے ضرور موت دا ذائقہ۔ ہن اس موت دے ذائقے تو اسی واقف ہیں۔ جڑا ساڈا عزیز دنیا تو رخصت ہو گیا، جدے واسطے اسی اکٹھے ہوئے، اس طرح بڑے عزیزاں نوں اسی دنیا تو رخصت کر چکا ہے، اساں بھی دنیا تو جانا ہے۔ یہ ذائقے کے متعلق ذرا تھوڑی پریشانی ہے کہ اساں چکھیا نہیں تے جس چکھیا ہے اس دسیا نہیں۔ اسی چونکہ ذائقہ لے نہیں سکے، اسی موت کے ذائقے تو واقف نہیں، اساں چکھیا نہیں تو جڑا چکھ چکا ہے اس پھر واپس آ کے دسیا نہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ ذائقہ کوئی ضرور ہے موت کا، جڑا اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ لے گا، یہ مطلب ذائقہ ہے۔ کچھ ذائقے ایسے ہیں جڑے تجربات چو گزر چکے ہیں، کچھ ذائقے ایسے ہیں جڑے سنے جاندے ہیں۔ مثلا فلانی چیز دا بڑا ذائقہ ہے، ایتھے وہ ڈش نہیں پکدی، فلانے ملک چ پکدی، اور وہ بڑا ذائقہ ہے۔ وہ بھی وہ دسدا ہے جس ذائقہ چکھیا ہو، جن چکھیا ہے وہ دسدا ہے، لیکن وہ دسن والا بھی اپنے طور تے دسدا ہے، انہوں محسوس نہیں دوسرا کر سکتا کیونکہ اس چکھیا نہیں، وہی دسدا ہے کہ ذائقہ کیسا ہے۔ ہن اتنے صورت ہے کہ کوئی دستا ہی نہیں کہ وہ ذائقہ کیسا ہے۔ جڑے عزیز نے رخصت کر دیتا ہے انہوں نے دسنا نہیں سن، لیکن میرا جڑا انداز ہے اندازہ کیتا جا سکتا
اندازہ کیتا جا سکتا، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میرا جڑا اندازہ ہے ہو سکتا ہے تہاڈا اندازہ میرے اندازے کے برابر نہ ہوئے یا اختلاف ہو جائے۔ میرا اندازہ ہے کہ موت کڑوی، تہاڈی خاموشی دستی ہے کہ تہاڈے نظریے وچ موت مٹھی، اختلاف ہو۔ میرے خیال وچ موت کڑوی ہے، ذائقہ ہے کڑوا ہے میرے خیال۔ جڑا تہاڈی صورت ہے میرے محترم مجمع دی، وہ میں محسوس کیتا ہے کہ تہاڈا میرا مزاج نہیں ملیا، اختلاف ہے۔ تہاڈے نزدیک موت سویٹ ہے، مٹھی ہے، شیریں ہے، میرے نزدیک میں ایویں اندازہ ہی لایا اس واسطے کہ جنوں آخر تو مر جا انہوں غصہ لگے۔ ہو سکتا ہے تہاڈا نظریہ ٹھیک ہوئے، لیکن میں اپنے تجربے کی گل کر رہا ہوں کہ سب تو ضعیف آدمی اتنے بیٹھا ہے نا مجلس پاک، سب تو ضعیف سمجھنے پہ زیادہ عمر رسیدہ ہے، انہوں بھی تسی پوچھو گے نا کہ تساں بزرگو مرنا کدوں ہے، وہ آخے گا تینوں میں جڑی تکلیف دیتی ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے وہ غصہ کرنا دلیل ہے کہ کوڑی، غصہ کرنا دلیل ہے کہ موت کڑوا ہے، دا ذائقہ مٹھا نہیں۔ میرے محترم سامعین، نفس سارے ہی اللہ بنائے نے، لیکن معاف کرنا جنہوں پوچھے ہے انہیں آکھے موت تے میں موت، کوشش کرو میں بچا۔ ہر بندے نو یہ ذائقہ کڑوا لگا ہے، ایک نو کڑوا لگتا ہے تے ایک نو مٹھا لگتا ہے، یہ آپس میں برابر کیسے ہو جائے؟ بہت شکریہ مولا تمہیں جزائے خیر۔ ایک نو ذائقہ مٹھا لگتا ہے، ایک نو ذائقہ کڑوا لگتا ہے۔ اچھا چیز ایک ہی ہے کہ بلا چیز ایک تسی ایک ڈش بنا کے تک دے، ایک بندہ نمک منگتا ہے کہ نہیں منگتا، اس واسطے بھی ایک دے ذائقے میں تھوڑا ہے، وہ پا کے اپنا ذائقہ بنانا ہے۔ یہ مطلب ہے ہر بندے دا ایک مزاج ہے۔ ویسے حقیقت پتہ کی ہے جی، حقیقت ہے کہ میں اس خاندان تی گل کر رہا ہوں جس خاندان تے اللہ درود پڑھے ہے، اس خاندان دا ایک نوجوان بچہ بالکل جوانی چڑھدا، 13 سال دا جڑا بچہ ہوئے وہ بالکل جوانی چ قدم رکھ رہا ہوتا ہے، جوانی چ قدم رکھ رہا بچہ، تے او دے سگے چچا نے انہوں پوچھے ہے قاسم بیٹا تجھے موت کا ذائقہ کیسا لگتا ہے؟ فرماتے ہیں چچا شہد سے میٹھا لگتا ہے، مجھے یہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں لگتا ہے۔ یہ مطلب ہے ساڑھے بھی بچے نے، انہوں دے بھی بچے نے، انہوں اپنے بچے نے پوچھے ہیں تو انہوں 13 سال دی عمر چ موت دا ذائقہ شیریں لگ گئے، ساڑھے بابے نو بھی کوڑا لگتا ہے، ایکو جا کیسے ہو جائے؟ میرے محترم سامعین، موت دا ذائقہ بہرحال مٹھا ہے، وہ جڑا سانو کوڑا لگتا ہے وہ دی ایک وجہ ہے، زکام لگا ہوئے تو برفی دا سواد نہیں ہوتا، جڑی برفی ہوندی ہے صرف مٹھاس دی وجہ تو برفی نہیں ہوتی، وہ دے بچ خاص کھویا ہوتا ہے، وہ دے مزے دی وجہ تو برفی ہوندی، وہ مٹھا منہ لگتا ہے پتہ نہیں لگتا کی پہ کھانا، وہ کیوں نہیں لگتا؟ وہ قوت شامہ کمزور ہوتی ہے، جب کرونا ہو جائے تو کسے شہر کا سواد نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے کرونا ہویا ہوئے نا ذائقے خراب ہو جائے، ہاں بیماری ہوئے تو ذائقے خراب ہو جائے۔ یقین کرو جڑی گل امیر قاسم نے دسی گل وہ سچی ہے، یہ مطلب ہے موت ہے مٹھی، جڑی کوڑی لگ دی ہے وہ سانو کوئی بیماری ہے، موت بہرحال مٹھی ہے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو موت مٹھی لگے گی، جدوں تک طبیعت خراب رہے گی یا کوڑی لگے گی۔ ہر بندے مرنا نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے مر جانے بالکل غلط ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو سا میرے لئے تعاون کیتا ہے تو پھر چونکہ میں موت و حیات ہی گفتگو کرنا چاہنا، میں عرض کرنا کہ اگر موت سارے نفسان ہونی ہوئے تو ایسے بندے نے جدے جسم دا 1000 ٹکڑا ہو چکا ہے، 1000 ٹکڑا، انہوں قرآن کہہ رہے یہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، قتل مقتول زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں، مقتول راہ خدا کا زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔
ہم صرف اتنا جانتے ہیں قبر میں جانے والا مردہ ہے، دفن کرنے والے زندہ ہیں۔ حالانکہ قرآن نے کئی ایسی مثالیں دی ہیں، دفن کرنے والے مردہ ہیں، دفن ہونے والا زندہ ہے۔ اگر شہید کو دفن کیا جا رہا ہے تو اللہ فرما رہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں، تم دفن کر لو لیکن مردہ نہ کہنا، ہے زندہ، ہے زندہ، تم دفن کر لو۔ یہ دفن کرنے والے جنہیں وہ سمجھتے ہیں اسی زندہ قبر جانے والا مردہ ہے۔ اللہ انہوں کہہ رہے ہیں یہ مردہ نا مت کہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سوچو بھی نہ کہ یہ مردہ ہے۔ منہ سے کہنا منع ہے، ذہن سے سوچنا منع ہے۔ شہید بہرحال زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ اور جو ہے میں تھوڑی مثال نہیں دے سکتا، بس نبی دے دور سرکار دی مسجد چ بندے بیٹھے نے، اللہ فرماتا ہے حبیب خوشبون مسندتن، یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ بندے حضور دی مسجد چ بیٹھے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ لکڑیاں ہیں جو سکھانے کے لیے ایندھن کے طور پہ رکھی جاتی ہیں، یہ ایندھن ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بندے آنے کٹ کے نبی نو ویکھ رہے ہیں، اللہ فرماتا مردہ ہیں۔ بندے قبر جا رہے ہیں، اللہ فرمایا یہ زندہ ہیں۔ یہ مطلب ہے کئی بار بندے چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں، قبر میں جانے والے زندہ ہوتے ہیں۔ میں دوے مثالہ قرآن جو دیتی ہیں، سورہ مبارکہ، شکریہ قبلہ، سورہ مبارکہ بقرہ جو شہید زندہ ہے، اور جہاں قتل ہو چکا ہے قبلہ ظاہر ہے وہ زندہ ہے۔ اللہ کہہ رہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ٹکڑے ہوں تو ہمیں زندہ ہے، دفن کرو پھر بھی زندہ ہے، وہ دا ختم پڑھو پھر بھی زندہ ہے، وہ دی قبر بناؤ پھر بھی زندہ ہے۔ اب کوئی ہمیں نہ پوچھے کہ مردوں کی قبروں پہ کیوں جاتے ہو، ہم مردوں کی قبروں پہ نہیں جاتے، تمہارے یار ہم زندہ کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ اور شہید زندہ ہوتے تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ یہ مطلب ہے میں قرآن تے قبلہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا اس پاکیزہ محفل میں قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یار شہید زندہ ہوتے نہیں قبلہ، شکریہ بخاری صاحب، شہید زندہ ہوتے ہیں، جب زندہ ہوتے ہیں تو وہ زندہ ہیں، قبروں میں بھی ہیں تو زندہ ہیں۔ بندے کیوں نہیں مانتے زندہ پر نہیں مانتے؟ جدو اسا بلایا نہ کسی نے مدد واسطے تو لوگ آنکھیں مردوں کو بلاتے ہو، بھائی ہم مردوں کو نہیں بلاتے۔ جدو کسی نے مدد واسطے آنکھیں استغاثہ کیتا ہے، لوگ آنکھیں یہ تو مردہ ہیں تو مردوں سے مدد مانگتے ہو، تو جدو کھلو کہ انہوں نے ماتم کیتا ہے تو پھر لوگ آنکھیں وہ تو زندہ ہیں تو زندہ کا ماتم کرتے ہو۔ اچھا مدد کے لیے پکارے تو کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، جب اس شہید کا ماتم شروع کریں تو پورا زمانہ کہتا ہو یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے۔ ماتمیوں ماتم نہ چھوڑنا، یہ زندہ کو زندہ کہلوا دیتا ہے۔ جب ماتم کرو گے لوگ کہیں گے زندہ ہے۔ نہیں ماتم کر کے دیکھ لو، جب ماتم کرو گے لوگ کہتے ہیں زندہ کا ماتم، اس کا مطلب زندہ ہے، شہید زندہ ہیں۔ اور جو نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے اللہ فرماتا ہے یہ مردے ہیں، اور مردے بھی کون سے؟ خوشبون مسندت، جس طرح لکڑیاں دیوار کے ساتھ سکھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں، یہ لکڑیاں ہیں۔ ہن میں نہیں پتا کہ لاہور سارے چ گیس موجود ہے، یہ سکھان واسطے لکڑیاں رکھیاں ہوتی ہیں، وہ کہڑے کام آتی ہیں؟ بالن واسطے۔ ہن سواد آیا تہاڈی پنجابی میرے نال مل گئی، ہن مینوں کوئی تسلی ہوئی ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے علماء دسن اے بندے کون سن جڑے نماز پڑھ کے بیٹھے نے تے اللہ دے بالن نے۔ کیا بات ہے، اور مسجد نبوی چ بیٹھے نے، سرکار دا خطبہ سن کے بیٹھے نے، نماز تو فارغ ہو کے بیٹھے نے تے اللہ دے بالن نے۔ تے بالن کہڑے کام آؤندے؟ بالن دے، بالن دے
یہ تسا کدی اگ سیکی ہوئے جی پہلا بالن بالی دا پھر اگ سیکی جاتی پہلا بالن بالدا او دے وچ تسی یہ کاغذ سٹو گے یا رومال سٹو گے تو سڑے گا اینو وچ سٹو گے پہلا وہ بڑے گا تے یہ سڑے گا نا پہلا وہ بڑے گا اگ پہلے بڑے گا یہ مطلب بالن پہلے ہوئے گا انہوں اگ لائی جائے گی وہ بڑے گا تے آ شاید ویسے دکھے گی اللہ فرماتا عدت للکافرین ہم یہ جو جہنم بنایا ہے نا ہم نے اس میں کافروں کو پھینکنا ہے کافر اس میں گرنے والے ہیں وہ کافروں کے لیے ہے کافر جہنم میں گریں گے کافر جہنم میں گریں گے جہنم پہلے ایندھن سے بنایا جائے گا کچھ بندے وہ ہیں جو ایندھن ہیں کچھ بندے وہ ہیں جو اس میں گریں گے میں تقریر لمبی نہیں کرتا قرآن ہاتھ چ لے کے کہہ رہا قرآن دیا دو آیتاں میں ہمیں بکھا دینا وہ جو ایندھن ہیں وہ منافق ہیں جو گریں گے وہ کافر ہیں جو گرنے والے ہیں وہ کافر ہیں وہ عدت للکافرین ہم نے جہنم کافروں کے لیے بنایا ہے کافر جہنم میں گریں گے جہنم جن سے بنے گا وہ منافق ہیں وہ صحابی دی قبر لبے تے قبر چما جتی لبے تے کیپ اس جتی دی بنواواں جس مسجد نبوی وچ کھڑیا ہو کے حضور کو اجازت نہیں کہ گل کر سکنا حضور نے فرمایا کر کہنے لگا حضور جب نماز ہو رہی ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ منافق کتنے ہیں اور مومن کتنے ہیں حضور فرمایا جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے بھی دیکھتا ہوں جتنا ظاہر میں دیکھتا ہوں اتنا باطن کو بھی جانتا ہوں وہ کہنے لگا آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ یہ فرمائیے جب آپ نہ ہوں گے ہم کیسے پتا کریں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے وہ کہہ رہا تھا علی کا قدم مسجد میں آیا رسول نے فرمایا یہی پہچان ہے اسی کی محبت کا نام ایمان ہے اسی کے بغض کا نام نفاق ہے یہ تو مطلب ہے منافق مبغض علی کو کہتے ہیں علی سے بغض رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں کافر اللہ کا منکر ہے منافق علی کا منکر ہے پہلے جلے گا علی کا منکر پھر بنے گا جہنم اس میں پڑے گا اللہ کا منکر یہ مطلب ہے آگ تے جہنم دے معاملے چھے اللہ دا دشمن کوئی 2 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے علی دا دشمن لیٹ نہیں اب آگے شاہ مہربان نواز بہت شکریہ مہربان یہ کیا فلسفہ موت و حیات ہے کہ قبر میں جانے والے زندہ ہیں اور بیٹھے ہوئے لوگ مردہ ہیں میں قرآن حکیم چو آیت لگ لیے جڑی موت و حیات دی نشاندہی کر دی کئی باری بندہ کوٹھے تے کبوتر مگر چڑھیا ہوتا ہے تے مردہ ہوتا ہے اور بندہ قبر جاندہ ہوتا ہے تے وہ زندہ ہوتا ہے یہ مطلب ہے دوڑنا بھجنا زندہ ہون دی علامت نہیں بھاگنا دوڑنا زندہ ہونے کی نشانی نہیں اور قبر میں جانا مردہ ہونے کی علامت نہیں کئی مرتبہ قبر میں جانے والا زندہ ہوتا ہے دفن کرنے والے مردہ ہوتے ہیں میں کہ اللہ مہربانی فرما وہ ایک آیت مل گئی سورہ نفال دی صحابی نماز پڑھ جیسی حضور نے بلایا انہیں نماز جلدی کی تھی کہ نبی بلا رہے ہیں حضور نے پھر بلایا پھر جلدی کی تھی او دو اٹھے آج تو نماز مک گئی کنے بندے میرے نال سبحان میں بیانہ ادو اٹھیا جدو نماز مک گئی مکا کے اٹھیا نماز مک گئی تو اٹھے 3 باری نبی بلایا 4تھی باری حاضر ہو کے کہنے لگا لبیک یا رسول صدقہ امی بابی میرے ماں باپ قربان میں حاضر ہوں ہے تیری جتی تو سکلین بارا نبی نے فرمایا اب تو میں نے بلایا ہی نہیں ہے جب میں بلاتا رہا آپ آئے ہی نہیں ہو سکے حضور کن تو اسلی جب آپ بلا رہے تھے نا
بڑا لطف آئے گا. میں نماز پڑھ رہا تھا پیغمبر فرماتے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے. آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں تو بلا رہا تھا نا. کہنے لگا حضور پھر میں نماز چھوڑ دیتا, میں نماز چھوڑ دیتا. نبی فرماتے ہیں دیکھ لے تو نماز کے چھوڑنے پہ پریشان ہے, مجھے چھوڑنے پہ پریشان نہیں. اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ مبارکہ نفل. فوراً جبریل حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے, اس پہ آواز پہ آ جانے میں ہی تمہاری زندگی ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ کہ بلا. قبر میں جانا مردہ ہونے کی علامت نہیں, اور بھاگنا دوڑنا زندہ ہونے کی نشانی نہیں. نبی کی آواز پہ آنا زندگی ہے, نبی کی آواز کو چھوڑ دینا موت ہے. کڈا کو اونچی اعلان کرنا, مردہ وہ ہیں جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے, زندہ وہ ہیں جو نبی کی دعوت کو قبول کر کے جب نبی کہے جہاں نبی کہے. حضرات ہم حضرت علی سے مدد تو تب نہ مانگے اگر اسے مردہ سمجھے. علی کل بھی زندہ تھے, علی آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ زندہ وہ ہے جو نبی کی آواز پہ لبیک کہے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے ہجرت تک, ہجرت سے بدر تک, بدر سے حنین تک, حنین سے خیبر تک, خیبر سے مباہلہ تک, مباہلہ سے وصال رسول تک, کائنات ایک مقام ثابت کرے محمد بلا رہا ہو اور علی نہ آ رہا. مولا تو جزائے خیر. شکریہ. نعرہ حیدری اس کا اعجاز اس کے اندر ہے, اس کا اعجاز اس کے اندر ہے. اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا, اس سمندر میں جو بھی ڈوب گیا, پیر کامل ہے یا قلندر ہے. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی قدر, موت و حیات کیا ہے؟ نبی کی آواز پہ لبیک کا نام زندگی, نبی کی آواز کو چھوڑ دینے کا نام موت ہے. کوڑی گوڑی لنگ دی تشک کٹی ہے, وہ جو فائدہ زیادہ کرتا ہے. کوڑی گل بھی انجی ہوئی جے آ جائے تو میں نے معاف کر دیں. اے جڑی اذان دی آواز ہے اے بلال دی اپنی نہیں, اس موسم دی بھی اپنی نہیں. حی علی الصلاۃ آجو. لاہور سے کی ترجمہ ہے؟ بڑا ٹور جو چپ کر گیا سارے. حی علی کی مطلب ہے؟ لاہور سے کی ترجمہ ہے؟ حی علی الصلاۃ. کہ بھائی جی پرا چلے جاؤ, پرا پرا نہیں. حی آجو, حی علی الفلاح آجو, حی علی خیر العمل آجو. اے موسم میں پوچھے بلاندا سا کی کام ہے؟ کسی والے موسم نے پوچھنا تو آکھے سی حیا, وہ آکھے میں کی گل, ہو سکتا میں تو کوئی تہاڈے نال کام نہیں, میں تے اذان دتی. اے کیوں دتی؟ حضرت بلال دی وجہ تو. جے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہو گئی تے انہوں نے بندہ پوچھے تساں بلایا, آکھیں گے نہیں, میں نے پیغمبر نے آکھیا آگ حیا. اے دا مطلب مصلی تے جانا کسی مرضی نہ ہے, بلا زہرا کا بابا ہی رہا. مرضی کسی اپنی کرنی, میں کو پڑھا کے نہ جانے. لیکن حیا کا مطلب یہی ہے کہ آؤ آؤ طرف نماز کی, آؤ طرف کامیابی کی, آؤ طرف سب سے بہتر عمل کی. یہ آواز مؤذنوں کی نہ سمجھنا, یہ پیغام رسالت ہے جو کہہ رہا ہے آ جاؤ. اب میں زیادہ سختی نہیں کرتا, لیکن اذان کے بعد بندے خود سوچیں ہم مردوں میں ہیں یا زندوں میں ہیں. نبی کی آواز پہ آنا. بہت شکریہ. زندگی ہے. اور میں حیران ہوں, پیغمبر بہت بڑی رحمت کا نام, رحمت للعالمین, رحمت للعالمین. منج لگا جی حضور دی رحمت ذرا دیکھنا. میں کہ پیغمبر اسلام نو اج کل تے نہیں پتہ لگتا پیا کہ جہاد کتھے وے.
اتنے طالبان بھی شہید نے، پاک فوج بھی شہید ہے۔ پاک فوج جنہوں نے بھی لڑتی ہے انہوں نے اسی تے شہداء ہی آنے نا۔ میرا تہاڈا پروگرام کٹ ہی جا، میں پیانا فوجی جنہیں لڑتے ہیں بارڈر تے ساڈے تحفظ واسطے ملک دی واسطے شہداء ہی نے، شہداء۔ کئی بندے وہ نے جڑے فوج نال لڑتے ہیں انہوں نے شہید ہی آندے ہیں۔ اچھا فوج لڑ کے جان دے دے یہ بھی شہید، جڑا فوج دی جان دے ہے وہ بھی شہید۔ تینوں عادت پئی ہے آکھن دی سارے ہی کچھ ہے۔ اوے اللہ دے بندیا جڑا شہید کردا ہے وہ تے شہید نہیں نہ ہوندا۔ میں اس ملک دا باسی ہاں جتھے مسجد بھی شہید کردے نے۔ اوے مسجد دی دوبارہ تعمیر کرنی ہوئے تو میں کئی بار سنے لوگ یہ نہیں آتے مسجد نو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، وہ اعلان ہوتا ہے حضرات مسجد شہید کرنی ہے۔ شہید کرنے والا بھی شہید ہی ہوتا ہے۔ میں کہ یا رسول اللہ شہید دا تے ادو کنفرم ہوتا سی جدو تو بھیجدا سے تے بندہ تیری اطاعت وچ جان دیندا سی تے وہ شہید ہے۔ اطاعت رسول کا نام شہادت ہے۔ باقی جب تک رولا ہی ہے کہ وہ شہید ہے کہ ہے شہید ہے، کیونکہ وہ ملک ہے جتھے بھٹو بھی شہید ہے تے ضیاء الحق بھی شہید ہے۔ سبحان اتنے کوئی حال نہیں، سارے شہید۔ میرے عزیز دوستو جتھے جہاں شہادت کا یہ معیار ہو وہاں سید و شہداء کو کون پہچانے گا؟ مولا تو جزا دے دے۔ میں کہ یا رسول اللہ اسی ان مسکین ہاں ایسا تو پتہ ہی نہیں پہ لگتا امام زمانہ ہوں گے نا جی، پھر شہادت کنفرم ہوگی جو اس کی اطاعت میں مرے گا وہ شہید۔ ٹھیک میں کہ ایک محمد دنیا تو جا چکے دوسرے محمد دی آمد درمیان سے سانو موقع ملے اسی کی کریے؟ امام حسن عسکری دا بھی دور نہیں دیکھا تے میرا رسول شہادت تے سانو بھی شوق ہے، کی کریے؟ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ہن کوئی حساب نہیں پہ لگتا کہ کدھروں ہو کے مریے تے شہید ہاں۔ کیا بات ہے! اتھے جڑے نمازی 100 وچ بم دھماکہ کردا نا بندہ، نمازیاں نوں شہید نہیں لکھیا جاندا۔ او دن نمازی ہلاک ہو گئے نے تے خود کو شہید ہو گیا۔ جڑا مرن آیا وہ بھی شہید تے جڑے مقتول نے وہ بھی شہید۔ میں کہا یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرماؤ اگلے دی آمد تک اے شہادت کا مرتبہ مل سکتا ہے؟ تلوار اٹھان تو بغیر، بندوق چکن تو بغیر، ہتھی پہن تو بغیر؟ فرمایا میری اطاعت کا نام ہی شہادت ہے، شہادت لینی جے۔ میں کہا جی فرماندن کوئی گل نہیں، بستر تے بھی مر جا، مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، میری یار کی محبت میں مر جا میں شہید کنفرم کر۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو آل محمد کی محبت میں جان لیتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، وہ شہید ہے۔ ہن تساں میرے لو ویکھنے میں گل نو قریب کر لو۔ شہید ہوتا ہے اگر زہر سے تو اس کا سارا اندر جل جاتا ہے شہر کی وجہ سے۔ اچھا جو ظاہر میں شہید ہوتا ہے شہادت جہری سے وہ ٹکڑے ہوتا ہے، فائر کھاتا ہے، خون بہ جاتا ہے۔ ظاہر میں قتل ہو تو بھی تکلیف، زہر سے قتل ہو تو بھی تکلیف۔ اور جو بندہ بستر پہ یا چلتا پھرتا دنیا سے چلا گیا صرف محبت اہل بیت رکھتا ہے، نہ اس کو زہر جیسی تکلیف کا سامنا، نہ اسے تلوار جیسی تکلیف کا سامنا، نہ اسے فائر جیسی تکلیف کا سامنا، تو یہ عدل کیسا ہوا؟ ایک آدمی زخم کھا کے مرتا ہے تو تکلیف میں جاتا ہے، ایک آسانی ہے صرف محبت اہل بیت میں ہے۔ حضرات پیغمبر کا فرمان کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے۔ اگر محبت اہل بیت میں گولی جتنی تکلیف نہ ہوتی شہادت برابر کیسے ہوتی؟ اسا کوئی نہیں سنیا میں کیا کہ اگر زہر جتنی تکلیف نہ ہوتی، تلوار جتنی تکلیف نہ ہوتی، فائر جتنی تکلیف نہ ہوتی، تو محبت اہل بیت والا شہادت
سے ڈر رہا ہے یا مخالفت سے ڈر رہا ہے تو محبت اہل بیت سے ہٹ جائے. کبھی آپ کو بائیکاٹ کا فائر لگے گا, کبھی کفر کے فتوے کا زہر کھانا پڑے گا. اہل بیت کی محبت اتنی اہم کیوں ہے؟ جس کی وجہ سے بندہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جاتا ہے. یہ واسطے ایک آیت پڑھ لوں, اگر تسی حکم کرو کہ اہل بیت دی محبت بندے نو شہید دے برابر کیسے کر دی اور شہادت دا مرتبہ بستر تے کیسے ملتا ہے, وہ میں عرض کر دوں. یہ پوری دنیا جو کچھ کر رہی ہے شفاعت واسطے کر رہی ہے. ختم شریف شفاعت واسطے تے مجلس عزائے بھی شفاعت واسطے. یار دعا واسطے حاضر ہو یار. ایک بچے نوجوان دی شہادت دنیا تو رخصت ہوئے, محبت اہل بیت والا شہید ہو کے دنیا تو چلا گیا, قرب اہل بیت ہن اسی بیٹھے ہیں اپنی مغفرت واسطے بھی انہاں واسطے دعا واسطے. ایک ختم بھی اسے واسطے ہوتا ہے تے مجلس بھی اسے واسطے ہوتا ہے. ختم تے مجلس ہی تھوڑا جا فرق ہے. جتھے فروٹ سامنے نہ ہوئے انہوں مجلس آندے نے, جتھے سامنے فروٹ ہوئے انہوں ختم ہوگا. ختم دی اجازت دی لوڑ بھی نہیں پہنی, مجلس دی اجازت دی لوڑ بھی پہنی. اچھا ختم تے اعتراض بھی نہیں ہوتا, مجلس اعتراض ہوتا. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, ختم چ بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے, مجلس چ بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے. فرق صرف ہے ختم میں قرآن سنا جاتا ہے, مجلس میں سمجھا جاتا ہے. مولا فرزان جزائے خیر دے. جو بندہ ختم کا قائل ہے اور مجلس کا معترض ہے, اس کا مطلب ہے وہ قرآن سننا چاہتا ہے, سمجھنا نہیں چاہتا. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ محبت اہل بیت اتنی اہم کیوں ہے. قبلہ شکریہ. میں تو اڈے زیادہ ٹائم نہیں لینا, دو آیتاں ہیں وہ سن لو. یہ آیت جڑی میں پڑھنے کا قبلہ یہ سورہ مبارکہ شعراء دی آیت ہے, اور یہ آیت سورہ شعراء دی 109 نمبر بھی ہے, 127 نمبر بھی ہے, 145 نمبر بھی ہے, 164 نمبر بھی ہے, 180 نمبر بھی ہے. میں نے پوچھو ایک باری حضرت شعیب واسطے, ایک باری لوط واسطے, ایک باری نوح علیہ السلام واسطے, ایک باری صالح واسطے, ایک باری عاد واسطے. سورہ ہود دی 51 تے 58 بھی یہی آیت ہے, سورہ انعام دی 90 نمبر آیت دا بھی یہی مطلب ہے, فرقان دی 57 نمبر دا بھی یہی مطلب ہے, یونس دی 72 نمبر دا بھی یہی مطلب ہے. کی وہ میں دس ہر دور دے بندے اپنے نبی دی خدمت وچ کوئی خدمت کرنا ہے علاوہ نبی دی نبوت اور رسالت تو, جویں سکول دے طالب علم نو ٹیچر پڑھاندا تنخواہ تے, مگر گھر والے بھی کئی باری خدمت واسطے جا کے آندے نے کہ ساڈی طرفوں تحفہ قبول کرو, تسی ساڈے بچیاں دی بہت اچھے طریقے نال تعلیم دے رہے. وہ جڑا لوگ کھڑتے ہیں تحفے تحائف, وہ کچھ ٹیچر لیندے نے, کچھ نہیں لیندے. پتہ نہیں جتھوں تو تساں تعلیم حاصل کیتی اوتھے کسے کو شاید تواڈے کول لئی ہے کہ نہیں. اسی جتھے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اوتھے اسی باقاعدہ جدے گھر گنے ہوندے سن ماسٹر گھر گنے دے کے آوندا سی, جدے گھر مکئی ہوندی سی چھلیاں دے کے آوندا سی, دیسی گھیو بھی دے انڈے شنڈے بھی دے کے آوندے سن. یہ کئی ٹیچر لیندے نے. ہر امت جنیاں آیتاں میں دسنا امتاں نبیاں دے سامنے تحفے لیاندیاں رہیاں, جڑا نبیاں جواب دیتا وہ سن لو. انی لکم رسول امین, ساری آیتاں ایک جیسے ہیں تقریباً. میں اللہ کی طرف سے رسول بھی ہوں اور امین بھی. اچھا فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واطیعونی, اور میری اطاعت کرو. تے انہاں آکھیا اے جڑا سامان لے آندا اے دا, ہر نبی نے آکھیا وما اسالکم علیہ من اجر, میں تم سے اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا. تواڈی کیا بات ہے جنہاں دی توجہ تساں اگلی آیت تے پہنچ گیا ہو جڑی میں پڑھنا چاہتا. ہر نبی نے اپنی امت کو کہا کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا, نبوت کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا. مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, اللہ نے رسول بنایا ہے, چکو تے لے جاؤ, میں تواڈے کول کیوں لواں. انہاں کہا تسی لیندے کیوں نہیں. ہر نبی نے کہا ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر اسی پر ہے جو عالمین کو مانتا ہے. کیا بات ہے تواڈے سنو.
میں اجر اودے کولوں لواں گا جڑا عالمین دا رب ہے. میں تہاڈے کولوں مزدوری کیوں لواں؟ نبی مینوں تساں بنایا نہیں، رسول تساں بنایا نہیں، جن نے بھیجیا میں مزدوری لواں گا اودے کولوں. چکو بندے چلے گئے. اور روٹین نال میرے نبی دے سامنے صحابہ کرام تحفے لے کے حاضر ہو گئے. میرے پیغمبر نے پتا سی میرے نبی نے، ہر نبی نے جواب دیتا ہے کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا، میرا اجر میرا اللہ دے گا. پیغمبر اسلام نے اللہ کی بارگاہ چ کہا یا اللہ روٹین تو یہ رہی ہے کہ جو کچھ لوگ لے کے آئے ہر نبی نے کہا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر میرا اللہ دے گا. میں ان سے کہہ دوں کہ اٹھا کے لے جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. فرمایا ٹھہر جانا، آپ ان جیسے نہیں ہیں. کیا بات ہے مولا مجھے جزائے خیر دے. آپ انبیاء جیسے نبی نہیں ہیں. میں کیا کہوں؟ اللہ فرمایا بول ان سے کہہ دے لا اسالکم علیہ اجرا، میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا. بندے نو امید سی یہ بھی آکھن لگے نے انا اجری اللہ، میرا اجر اللہ کی طرف سے ہے. صحابہ حیران ہو گئے جب پیغمبر نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، وہ نہیں مانگتے تھے میں مانگ رہا ہوں. پچھلے نبیوں نے کچھ نہیں مانگا، میں مانگ رہا ہوں. اور کمال یہ ہے کہ مانگنے والے چھوٹے نبی تھے اور جو مانگ رہا ہے وہ سردار نبی. میں اپنے محترم مجمع سے پوچھتا ہوں، نبی نے مانگی ہے مودۃ فی القربى، اپنے قریبیوں کی انتہائی محبت. جو پچھلے نبی تھے ان کا قریبی کوئی نہیں تھا. تھوڑے بندے بولے یا تو بندے کہیں کہ پچھلے انبیاء کا قریبی کوئی نہیں تھا. اگر قریبی تھے تو کیا وہ محبت کے قابل نہیں تھے؟ اور یار پچھلے نبی بھی مودت مانگ رہے تھے نا اپنے قریبیاں دی. انہوں کا قریبی کوئی نہیں سی. حسن محبت کے قابل کوئی نہیں سن. حسن کیا ابراہیم دا اسماعیل محبت کے قابل نہیں؟ کیا یعقوب دا یوسف محبت کے قابل نہیں؟ کیا زکریا دا یحییٰ محبت کے قابل نہیں؟ پچھلے انبیاء کے قریبی بھی تھے اور محبت اور مودت کے قابل بھی تھے. مانگتے کیوں نہیں تھے؟ اور اسے کیوں کہا گیا کہ مانگ؟ حضرات میں ٹیچر رہا، میں نو پتہ ہے کہ کئی بندے کو کیوں نہیں کوئی چیز لئی دی. اس واسطے کہ تحفے وہ دیندے نے جنہاں دے بچے کمزور ہوندے. او کمزور بچے دے والدین جو لیا کے دیں ٹیچر اندر مہربانی کرو اے لے جاؤ میں تنخواہ دے گزارا کراں گا. ہر نبی نے یہی آکھیا جی چک کے لے جاؤ میں تنخواہ دے گزارا کراں گا. کسی ٹیچر نو پوچھ للہ دیندے نہیں پہ دیسی کیوں دیندے نہیں پہ گنے تے چھلیاں اوہاں دا بھائی جی راہو تانوں میں دسنا انہاں دا منڈا کمزور ہے پیپر بورڈ دے نے جدوں میں پاس ہی نہیں کرا سکتا میں کچھ ہے کیوں لواں. اے ایویں نہیں پہ دیندے نہ آ جانے کہ انہاں کچھ کھا گیا ساڈے کولوں انہاں کچھ لے گیا ساڈے کولوں تے منڈا ساڈا ہی فیل کرا چھڑے. او چوکے بے پاسے او اختیار ہی کوئی نہیں. بورڈ نے پیپر لینے نے، بورڈ نے چیکنگ کرنی ہے، بورڈ نے ری چیک کرنے نے، بورڈ نے نتیجہ بنانا ہے، فیل ہونا کرنا ہے. انہاں میرے گھر پینے جدوں میرے کو اختیار ہی کوئی نہیں میں انہاں کو کوئی شے وصول کیوں کراں؟ میرے محمد وہ اختیار نہیں رکھتے تھے. تو شفیع المذنبین ہے. کیا بات ہے؟ تو وارث مقام محمود ہے. وہ تو اس لیے کچھ نہیں مانگتے تھے کہ ان کے پاس ہوتا ہے شفاعت نہیں تھا. تو شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے. ان سے مانگ لیکن ان سے کہہ دے یہ باغوں کی کھجوریں لے جاؤ، یہ جو اور ستو لے جاؤ. ہم امیروں سے لے کے راضی نہیں کرنا سکتے اور غریبوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتے. ہم مانگتے ہی وہ شے ہے جس کا امیری غریبی سے کوئی تعلق نہیں.
نبی ایمان سے تعلق ہے، ہم تم سے مودت مانگ رہے ہیں قربا کی۔ میں آخری گل کر رہا ہوں، جدو صحابہ چلان ہویا نا تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ میری تقریر کمزور ہے، خطابت کمزور ہے کہ میں تو انہوں کیفیت بیان کروں، کیونکہ صحابہ پڑھ چکے سن کہ کسے نبی نے کبھی اجر منگیا ہی نہیں، تو ساڑھے نبی ساڑھے کو منگ لیا۔ یقیناً صحابہ نو خوشی جنی ہوئی ہے، ایتھے کسے نو ہوئے کہ نہ ہوئے میں نہیں پتا، وہ بڑے خوش ہوئے، آپس سے اکٹھے ہو کے کہنے لگے وہ سرکار نے منگ لی تے مودت منگ لی قریبیاں تے قریبی سرکار دے رشتہ دار بہت سن الحمدللہ، تو اڈے بھی ہے شادی تو پہلا قریبی رشتہ دار تھوڑے ہوندے نے تے شادی تو بعد تے بہت زیادہ ہو جاندے تے جے ایک شادی ہوئے پھر بھی تھوڑے ہوندے نے تے شادیاں 9 10 11 ہو، اندازہ لاؤ کہ رشتہ دار کنے کو بنتے ہیں۔ نبی دے قریبی رشتہ دار ہیں تو بڑے بڑے لوگ سن، مطلب اپنے رشتہ دار وکھرے، کوئی بیوی دے رشتہ دار وکھرے، بڑے جا رشتہ دار سے وہ جو رشتہ داراں دی محبت ہے، مودت ہے، نبی نے منگی ایک قریبیاں دی، قریبیاں دی۔ ایک کی جملہ ہے، اگر یہ بھی نہ پہنچیا اس ٹھنڈ وچ تو میں اپنی تقریر میں ناکام سمجھاں گا، تمہیں کچھ نہیں آندا۔ قرآن میرے سامنے، وہ جو نبی کے رشتہ دار تھے نا وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ کون ہے؟ میں صدقے جاواں تواڈے لاہور دے عالم دین نے، قبلہ بہت شکریہ، قبلہ طاہر القادری صاحب نے کتاب چھاپی، میرے بیگ جس وقت موجود ہے، حسن المعاب فی ذکر بوترا، چھوٹا جا کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں صحابہ اکٹھے ہو کے آئے، قالوا یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے رسول من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی ہے؟ وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ قریبی پہ پوچھتے سن وہ قریبی کون ہے؟ قریبی بھی پوچھ رہے تھے وہ قریبی کون ہے؟ تسی رشتے دار دے کپڑے لے آؤ، کھدر بھی لے آؤ اور بھی لے آؤ، وچ 2 صاحب سوٹ بوسکی دے بھی رکھ لو۔ کئی بندے ارکا مار کے پوچھن گے اب بوسکی دے کنہ واسطے؟ ایک جیڑا پوچھتا ہے نا کہ بوسکی کنہ واسطے ہو سکتی ہے، سمجھو وہ دے واسطے نہیں۔ بھائی جنہوں پتا میں بوسکی دیتی ہے بوسکی بھی دینی ہے، وہ تو کانفیڈنس ہے کہ بوسکی میرے واسطے ہی اور کدے واسطے، میں پاندا ہی بوسکی ہوں، تے جنہیں کدی نہیں پائی وہ نال دل پوچھتا ہے وچ بوسکی بھی آئی، پھر وہ پوچھ سکتا ہے بھائی جی ہوں سمجھ آ گئی سارے بوسکی کدے واسطے ہے؟ خدا دی قسم حضور دے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار پہ پوچھتے سر من وہ کون ہے؟ زبان وحی کھلی اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے طاہر القادری ذمہ دار اس روایت دا اور فرماتے رسول نے فرمایا قال علی، ان میں پہلا علی ہے، وہ فاطمہ اور فاطمہ زہرا ہے، وہ بنا اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، یہ وہ میرے قریبی ہیں، علی ہے، بطول ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ وہ جدو بیٹے علی تے بطول دے کہہ دیتے ہیں، ہون کسے صحابی نے شک بھی نہیں کیتا کہ اسی بھی دے ہو سکتے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے پابندی لگا رکھی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور جس نبی سے کہلوایا تھا کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، وہی محمد مبالغے میں کہہ رہے تھے اپنا لاؤ اپنا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے کے آئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ کل بھی درود تھا آج بھی درود ہے، یہ مطلب ہے اس شفاعت واسطے جڑی نبی نے شاید طلب کی تھی او ہے مودت آل محمد۔ ہون پتہ لگے یہ نبی مودت اچ مرنا شہادت کیوں ہے؟ تو اڈی کیا بات ہے، میں تو دلائل دینا سا میں دے چکا ہوں، مودت مانگی جا رہی ہے
پاگل ہو گیا وہ بندہ جڑا شناختی کا گھر چھڈ جائے تے کوئی پاسپورٹ بنوان ٹر جائے سڑکی جڑے جا کے لمک جاؤ کھڑکی نال کہ میں سب تو پہلا بنوانا پیچھے 200 بندے دی لائن لگی ہو 9 بجے کھڑکی کھلے جو اندر نے ہاں جی جاؤ شناختی کا بندہ آکھے او تے کار وہ اندر تسی بھی کار ہوں تو میرے لوگ دیکھنا میں چھڑنا وہ بندہ آ کے سر جی میری گل سن وہ سنا میرے کار وہ پیچھے 200 بندہ کھلوتا ہے میں سرگی دا لڑ لمکے تو میں گیا کار لین تے آخر تے کھلونا پائے گا 200 بندے دے پیچھے تے مہربانی وہ آندہ شناختی کر نہیں میرا ادھر والی گل ٹھیک نہیں ٹھیک تسی پسند ہو کر ادھر ہوں آخے سر جی میں تمہیں گل دسا ساڈے گھر ترے کے ترکونے تے پتے تواڈے ویڑے چ ڈگدے ساڈے والی ترے تو آخے مینوں دسنا کی چاہنا وہ آخے میں تہاڈا ہمسایا اوندا شناختی کڑھائی نہیں یہ مطلب مطلوبہ چیز نہ ہوئے تے ہمسائیگی بھی فائدہ نہیں مولا کائنات مطلوبہ چیز نہ ہو تو ہمسائیگی بھی فائدہ نہیں دیتی او تو سب بس اشارہ دیکھا تو میں سو گئی او شناختی کڑھائی نہیں آئیں وہ آکھے میں 4 بجے آیا سا ناشتہ نال لے آتا سی اے تواڈی کھڑکی نال لمکیا میں 4 بجے دا 9 بج گئے نے او مینوں کتھے پہ گل دے او اندر پاویں ساری رات لمکیا رہو جے شناختی کر نہیں بس اشارہ دیکھنا اے آن ہو جا تینوں ایک گل دساں پوری رات مصلی تے لمک رہو مودت نہ ہوئی تے ملائکہ آکھنا آن جو نبی نے اتنی آسان چیز منگی خدا دی قسم جدا صحت نال بابا جی تعلق نہیں جدا دولت نال تعلق نہیں صرف مودت کرنی ہے اس خاندان نال پیار کرنا اس خاندان نال محبت کرنی